و تعالی نے انسانی زندگی دے کر ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، جن نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت کو اگر ہم گننا چاہیں تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر نعمتیں عطا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو گے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ان بے شمار نعمتوں کو جو انسان کو عطا کیا ہے ان کے تعلق سے ہمیں یہ چیز بھی بتائی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی میں جو کچھ نعمتیں عطا کیا ہے وہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دن کے لیے، اس آخرت کے لیے تیاری کرے جس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ صحیح سالم جسم اور بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کیونکہ انسانی زندگی کا مقصد ہی وہی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نجم کی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ نے بنایا بھی ہے اور ان سب کی ملکیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھیج کر موت و حیات کا، موت اور زندگی کا جو نظام بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ نے انسانی زندگی، انسان کو جو زندگی دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ جو لوگ برے عمل کریں ان کی برائیوں کا بدلہ ان کو ملے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں ان کی نیکیوں کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کرے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی، اہل ایمان کی ایک خوبی کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں آگے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر جو اس کی زندگی میں نگرانی اللہ نے رکھا ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی اے انسان، تو ایک انسان کی حیثیت سے دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو یاد رکھ کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور اگر گزار رہا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جب تجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ قیامت کے دن جو بہترین نعمتوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رکھا ہے وہ کن لوگوں کو ملے گا؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، الا اللمم، ہاں چھوٹی موٹی غلطی ان سے ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی چوک ان سے ہو جاتی ہے۔ یہاں پر رک کر اب ہمیں غور کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبیرہ گناہ، کبائر یہ کبیرتن کی جمع ہے، کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ کون سے ہیں اس میں مختلف اقوال ہیں۔ کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ جس پر اسلام نے حد لگایا ہے، جیسے چوری کرنے والا اسلامی قانون ہے، اسلامی حکومت ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زنا کر لے کوئی شادی شدہ اس کو رجم کر دیا جائے، یا اور بھی جو حدود بتائی گئی ہے، یا پھر وہ گناہ جس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ میں ہے۔
یا وہ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جس پر انسان ہمیشگی برتے، ہمیشہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہے، تو جیسا کہ بوند بوند سے سمندر بن جاتا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جب انسان مسلسل کرتا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ سے جو لوگ بچتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بہترین بدلہ رکھا ہے۔ کبیرہ گناہ تو بہت سارے ہیں، تفصیل بتائی نہیں جا سکتی، مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بہت سے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک روایت آپ سامنے رکھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے ممبر پر تشریف فرمائے، ممبر کے پاس ہیں آپ، تو صحابہ کرام سے آپ نے سوال کیا، صحیح بخاری میں الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں تم کو بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں، یعنی ایک تو گناہ بڑے بڑے ہیں، ان بڑے گناہوں میں بھی جو سب سے زیادہ خطرناک اور بڑے اور کبیرہ گناہ ہیں، کیا ان کے بارے میں تم کو بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو اس کا شریک اور ساتھی بنانا، یہ ایمان، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے یا دیگر مخلوقات کے لیے رزق دینے والا کوئی اور ہے، مشکل وقت میں بگڑی بنانے والا کوئی اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے، دعائیں کوئی اور بھی سنتا ہے، اولاد کوئی اور بھی دے سکتا ہے، پریشانی سے نجات کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو شریک بنانا، کسی کو اس کا شریک بنانا، اور دوسری چیزیں حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے، مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وادیت الصلاۃ وادیت زکاۃ مالی وصمت رمضان، اللہ کے رسول میرے پاس جو اعمال ہیں کہ میں توحید کا اقرار کرتا ہوں، آپ کی رسالت کو بھی مانتا ہوں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہوں، اپنے مال کی زکات بھی ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا من مات علی ھذا مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو انسان اس حالت میں مرا، اس کی توحید صحیح، اس کی رسالت، اس نے رسالت کا اقرار بھی کیا اور اس نے ان عبادات کا اہتمام کیا، قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کا مقام ہوگا، لیکن ایک شرط ہے، یہ یاد رکھیں اس شرط کو، ما لم یعق والدیہ، یہ ساری نیکیاں اس وقت کام آئیں گی جب تک وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی انسان، یہ معاملات تو اس کے صحیح ہیں، عبادات سب اس کی صحیح ہے، توحید اس کے پاس ہے، اس کا ایمان صحیح ہے، وہ یہ سارے فرائض انجام دے رہا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، یہ ساری نیکیاں قیامت کے دن اس کی رائیگاں ہو سکتی ہیں، وہ جہنم تک جا سکتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ماں اور باپ ان کا مقام کتنا ہے، اگر آپ اس کو سوچیں تو رب نے توحید کے بعد، اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے اسی چیز کا ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، مشورہ نہیں ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک مومن چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دنیا میں رہتے ہوئے وہ جتنی نیکیاں کر رہا ہے، ایک تو اگر اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں لینا چاہتا ہے، دکھاوا کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی نظر میں نیک بننا چاہتا ہے، تو کوئی مطلب کی نہیں ہے، اور اگر اس نے نیکی اس مقصد سے کیا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں آخرت میں، قیامت کی زندگی میری قیامت کے بعد کی زندگی میری کامیاب ہو جائے، تو یہ یاد رکھیں وہاں کی کامیابی جنت ہے۔ اور جنت کو اللہ نے ماں اور باپ سے کیسے جوڑ کر پیارے رسول کی زبانی ہم کو بتلایا ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، فإن شئت فاحفظه وإن شئت فاضع، جنت کا یہ بیچ کا دروازہ تمہارے پاس ہے، اگر چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، چاہو تو اس کو برباد کر لو۔ اور دوسری ایک اور روایت میں ہے رضا الرب فی رضا الوالد
وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ ماں باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے والد کو خوش رکھا ہے، اچھا سلوک کیا ہے، آپ کا رب بھی آپ سے خوش ہو جائے گا، جنت کا دروازہ بھی آپ کے لیے محفوظ رہے گا. اور دوسری طرف الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، یعنی اس کی اگر خدمت کر لیے، ماں کی قدر کر لیے اپنی زندگی میں، تو جنت آپ کے لیے آسان ہو سکتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں 3 بار یہ جملہ کہا، رغم عنہ ثم رغم عنہ ثم رغم عنہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، وہ جوان تھا، اس کے ہاتھ پیر میں طاقت تھی، اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ اس کے سامنے سلامت تھے، اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنی آخرت سنوار نہیں سکا، وہ بڑا بدنصیب انسان ہے. تو یہ یاد رکھے کبیرہ گناہوں میں پیارے رسول نے شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کو ذکر کیا، اور ماں باپ کی نافرمانی اتنی خطرناک چیز ہے کہ فرائض اگر اس کے پاس ہوں گے اور قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہوگا، اس کے پاس رب کے فرائض کے ساتھ اس کے ماں باپ کی نافرمانی اگر اس کے پاس ہے تو وہ نیکیاں شاید اس کے کام نہیں آئیں گی.